Assalamu alaikum. Dear students and fellows, welcome to Skills Academy. اسکلز اکیڈمی 2009 سے آپ لوگوں کو زیور تعلیم سے روشناس کرانے، آگاہی دینے، اسکلز سکھانے، خفیہ صلاحیتوں کو سامنے لانے اور پرسنالٹی گرومنگ کے ساتھ جاب ٹیسٹ کی تیاری میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تمام محنت دنیا داری کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ہماری زندگیوں میں دینی تعلیم کا شامل حال ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں اسکلز اکیڈمی کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس اور فیلوز کو قرآن پاک کی مختصر ترین تفسیر یعنی کم از کم قرآنی مضامین سے آگاہی ضرور سکھائی جائے۔ اس میں یقیناً نئی نسل میں مذہب سے قربت، قرآن سے لگاؤ اور زندگی میں برکت شامل ہونے کے ساتھ ہمارے معاملات میں بے سکونی کا عنصر بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ترجمہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں پارہ نمبر 18 کا تفسیری خلاصہ۔ سورہ مومنون۔ سورۃ المومنون کی ابتدائی 11 آیات تعلیمات انسانی کی جامعہ ہیں۔ ان میں فلاح یافتہ اہل ایمان کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں: نمازوں میں خشوع و خضوع، ہر قسم کی بیہودہ باتوں سے لا تعلقی، زکوٰۃ کی ادائیگی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت، امانت اور عہد کی پاسداری اور نمازوں کی پابندی۔ آیت آخر میں فرمایا کہ ان صفات کے حامل اہل ایمان ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ آیت نمبر 13 میں انسانی تخلیق کے مدارج کو بیان کیا، یعنی نطفہ، پھر علقہ یعنی جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا اور پھر گوشت اور ہڈیوں پر مشتمل جسم کی تشکیل، اور اسی کو حیات بعد الموت کی دلیل قرار دیا۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا۔ آیت نمبر 33 میں بیان ہوا کہ ہود علیہ السلام کی قوم کے کفار، منکرین نے آخرت اور خوشحال لوگوں نے نبی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو ہم جیسے بشر ہیں، عام انسانوں کی طرح کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، اور اپنے جیسے بشر کی اطاعت کرنا بڑے خسارے کی بات ہے۔ یہ حیات بعد الموت کا وعدہ کرتے ہیں جو ناقابل یقین بات ہے۔ انہوں نے کہا جو کچھ ہے اسی دنیا کی زندگی میں ہے، مرنے کے بعد کس نے جینا ہے؟ آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے استفہامی انداز میں بیان فرمایا کہ اگر ان منکرین آخرت سے پوچھا جائے کہ زمین اور اس کے خزانوں کا مالک کون ہے، 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، ہر چیز کی بادشاہت کس کے قبضے میں ہے کہ جس کا کوئی مقابل کوئی نہیں، تو ہر سوال کے جواب میں کہیں گے کہ اللہ۔ تو پھر آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تم سحر زدہ ہو، یعنی پھر اس مالک الملک پر ایمان کیوں نہیں لاتے، اس کے احکام کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ آیت نمبر 91 میں بیان ہوا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر ایک اپنے لشکر کو لے کر دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرتا، حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک کے اقتدار کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں۔ سورہ نور۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے خانگی اور معاشرتی احکام کو بیان فرمایا۔ ابتدائی آیات میں زنا کرنے والے غیر شادی شدہ مرد و عورت کی سزا کو بیان کیا کہ ان کی سزا 100 کوڑے ہے، اور صاحبان اقتدار اہل ایمان کو کہا گیا کہ تمہیں اس سزا کے نفاذ میں ان پر رحم نہیں آنا چاہیے، اور تمہاری ایک جماعت کو اس سزا کے نفاذ کے وقت موجود رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 5 میں بیان کیا گیا کہ جو لوگ پاک دامن ہیں، پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور پھر اس کے ثبوت میں 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو تم ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کو کبھی بھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ اور اصلاح کر لیں۔ آیت نمبر 6 میں باضابطہ بیان فرمایا آیت نمبر 6 میں یہ ضابطہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو زنا کی تہمت لگائے اور اس کے ثبوت میں 4 گواہ نہ پیش کر سکے اور اس کی بیوی اس تہمت کا انکار کرے تو فریقین ایک دوسرے پر لعان کریں،
शोहर 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर ये कहे बेशक वो ज़रूर सच्चों में से है, और 5वीं बार ये कहे कि अगर वो झूठों में से हो तो उस पर अल्लाह की लानत। और औरत से हद्दे ज़ना इस तरह दूर हो सकती है कि वो 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर कहे कि उसका खामद यकीनन झूठों में से है, और 5वीं बार कहे कि अगर उसका खामद सच्चों में से है तो उस पर अल्लाह का गज़ब नाज़िल है। आयत नंबर 11 में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जो मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई थी उसकी जानिब इशारा फरमाया और उन चीज़ों का सद्देबाब किया जो मुआशरे की बिगाड़ का बायस हो सकती हैं, और जिन मुनाफिकीन ने यह तोहमत लगाई थी उनका पर्दाफाश किया। जो मुसलमान मुनाफिकीन के बिछाए हुए हसीन जाल में फंस गए थे उन पर भी अत्ताब फरमाया और उनको तंबीह की कि वो आइंदा होशियार रहें और मुनाफिकीन के कहने में ना आए। मुनाफिकीन मुसलमानों की इज्जत व नामूस को बर्बाद करने के दर पे हैं, इसलिए मुसलमानों के लिए यह जायज़ नहीं कि वो सुनी सुनाई बातों को आगे बढ़ा दें, बल्कि मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को अपनों के मुतालिक नेक गुमान करना चाहिए। आयत नंबर 23 में पाक दामन बेखबर ईमान वाली औरतों पर बदकारी की तोहमत लगाने वालों के लिए दुनिया व आखिरत में लानत और बहुत बड़े अजाब का बयान हुआ है। आयत नंबर 27 में फरमाया कि मुसलमानों के लिए एक दूसरे के घर में बिला इजाज़त दाखिल होना जायज़ नहीं, और इजाज़त लेकर दाखिल होने पर घर वालों को सलाम करें। अगर उनसे कहा जाए कि लौट जाओ तो उन्हें वापस चले जाना चाहिए। हाँ, अगर किसी घर में लोगों की रिहाइश ना हो और वहाँ मुसलमानों की कोई चीज़ हो तो वहाँ दाखिल होने में कोई हर्ज नहीं, जैसे पब्लिक मकामात वगैरह। आयत नंबर 39 में काफरों के अमाल की मिसाल को इस तरह बयान किया कि वो ज़मीन में चमकती हुई उस रेत की तरह हैं जिसको प्यासा दूर से पानी गुमान करता है, हत्ता कि जब वो उसके करीब पहुंचता है तो कुछ नहीं पाता, और वो अल्लाह को अपने करीब पाता है तो उसको उसका पूरा हिसाब चुका देता है। यानी उनके अमाल गहरे समंदर की तारीकियों के मिसल हैं जिनको तह दर तह मौज ढांपे हुए हैं। उसकी बाज तारीकियां बाज से ज्यादा हैं, जब कोई अपना हाथ निकाले तो उसको देख ना सके, और जिसके लिए अल्लाह नूर ना बनाए उसके लिए कोई नूर नहीं। आयत नंबर 43 में फरमाया, क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह बादलों को चलाता है, फिर उनको बाहम जोड़ देता है, फिर उनको तह दर तह कर देता है, फिर आप देखते हैं कि उनके दरमियान से बारिश होती है, और अल्लाह आसमानों की तरफ से पहाड़ों से औले नादल फरमाता है, सो वो जिस पर चाहे उन औलों को बरसा देता है और जिससे चाहे उनको फेर देता है। करीब है कि उसकी बिजली की चमक आंखों की बीनाई को ज़ायल कर दे। अल्लाह दिन और रात को बदलता रहता है, बेशक इसमें गौर करने वालों के लिए बड़ी नसीहत है। आयत नंबर 55 में अहले ईमान को यह बिशारत दी कि अल्लाह तुम्हें ज़मीन में ज़रूर खिलाफत अता फरमाएगा और ज़रूर बिल ज़रूर उस दीन को मुहकम और मजबूत कर देगा। तुम नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और इखलास के साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पर डटे रहो। अल्लाह तुम्हारे खौफ और परेशानी को हालत अमन और सुकून में बदल देगा। आयत नंबर 58 में पर्दे के अहकाम की वजाहत फरमाई कि तुम्हारे नौकरों और नाबालिग बच्चों के लिए भी 3 औकात में इजाज़त हासिल करनी ज़रूरी है। नमाज फजर से पहले, ज़ोहर के वक्त जब तुम अपने फालतू कपड़े उतार देते हो, और नंबर 3 इशा की नमाज के बाद जब तुम्हारे लड़के बलूगत की उम्र को पहुंच जाएं तो उनको भी इजाज़त तलब करके आना चाहिए, जैसा कि उनसे पहले मर्द इजाज़त तलब करते हैं। आयत नंबर 62 में बयान किया गया कि मोमिनीन सिर्फ वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर हकीकतन ईमान रखते हैं, और जब वो किसी मुज्तमई होने वाली मुहिम में रसूल के साथ होते हैं तो उनकी इजाज़त के बगैर कहीं नहीं जाते। ऐसे ईमान वालों को ज़रूरत की बिना पर इजाज़त देने के लिए अल्लाह ताला ने अपने नबी से सिफारिश फरमाई। आयत नंबर 63 में कहा गया कि तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाने को ऐसा करार ना दो
جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اور جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اس سے ڈریں کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے۔ بے شک اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اللہ کو تمہارے حال کا خوب علم ہے۔ سورہ فرقان۔ سورہ فرقان کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی جلالت، توحید، اولاد کی نسبت اور شرک سے برات کا ذکر ہے۔ کفار کے باطل معبودوں کے مخلوق ہونے، اپنے لیے نفع اور نقصان اور موت و حیات کا مالک نہ ہونے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 4 میں اس بات کا بیان ہے کہ کفار نے قرآن مجید کے کلام الہی ہونے سے انکار کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کلام قرار دیا کہ پچھلے لوگوں کی کوئی افسانوی کہانیاں ہیں جو انہوں نے لکھوا لی ہیں۔ کفار مکہ کے اس اعتراض کا بھی ذکر ہے کہ یہ رسول کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، ان کی تائید کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، انہیں کوئی خزانہ اور باغات کیوں نہ عطا کیے گئے۔ انہوں نے اللہ کے رسول کو سحر زدہ کہا اور قیامت کے دن کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان بے تکی باتوں کا رد فرمایا، قرآن کو اللہ کا کلام قرار دیا اور ان پر یہ بھی واضح کر دیا کہ پہلے رسول بھی بشری تقاضے کے تحت کھانا کھاتے تھے اور اپنے ضرورت کے لیے بازار بھی جاتے تھے، یعنی بشری ضروریات نبوت اور رسالت کے منافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک بہتر طور پر پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علیک الا البلاغ المبین۔